امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہمیں اپنے اساتذہ کرام کا ادب اس طرح کر کے دکھایا کہ اپنی ساری زندگی میں آپ نے اپنے استاد کے گھر کی جانب پاؤں نہیں پھیلائے. ادب کی بات ہے نا، احترام کی بات. امام احمد ادب کی وجہ سے اپنے استاد کا نام نہ لیتے بلکہ ان کا ذکر ان کی کنیت سے فرماتے تھے. اور حضرت سیدنا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی روایت کرنے والی ہیں، یہ المعجم الاوسط کے اندر حدیث پاک ہے. آقا جی نے ارشاد فرمایا علم سیکھو اور علم کے لیے ادب و احترام سیکھو. جس استاد نے تجھے علم سکھایا ہے اس کے سامنے عاجزی اور انکساری اختیار کرو. اب علم پڑھنے کے بعد نا جی میں آپ کو ایک حقیقی واقعہ سناؤں. ایک بندہ کمپاؤنڈر تھا، اس نے اپنے بیٹے کو پڑھا لکھا کے بنایا ڈاکٹر. اس نے کہا میں تو صحیح علم نہیں حاصل کر سکا، چلو سطحی علم ہے میرے پاس، میں اپنے بچے کو ڈاکٹر بناؤں. جس وقت وہ ڈاکٹر بنا اور اسی باپ نے کہا چلو بیٹا میرے جہاں پہ دکان ہے آپ بھی وہاں پہ آ کے بیٹھ جایا کرنا، آپ کی پریکٹس ہو جائے گی، میری عوام کو فائدہ ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب آئے، چل گیا سلسلہ 2-4 دن، ہفتہ 15 دن جب دکان چلی. ڈاکٹر صاحب ایک دن نہیں آئے تو انہوں نے ابا جی نے جو کمپاؤنڈر تھے دوائی دے دی. آ کے لڑنے لگ گئے، تجھے کس نے کہا ہے تو دوائی دے، تجھے کس نے کہا ہے تو ساری زندگی اسی کی دوائیاں کھا کھا کے، اور آج اپنے ابا کو سکھا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا اس کے علم نے اس کو فائدہ نہیں دیا، اپنے باپ کا بے ادب بنا دیا. وہ علم نہیں ہے جو اپنے والدین کا گستاخ بنا دے، وہ علم نہیں ہے جو ماں باپ کا گستاخ بنا دے. ابا جی آپ کو نہیں پتہ، آپ چپ کریں نا، ہمارا زمانہ اور ہے، آپ کا زمانہ اور ہے. آپ کا پرانا زمانہ تھا، آج ہمارا نیا زمانہ ہے، جدید دور ہے، اس کے تقاضوں کو آپ کا نہیں پتہ. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا. اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کسی بھی بندے کو اس وقت تک مقام اور عزت نہیں عطا فرماتا جس وقت تک اس بندے کا مقصد خالصتاً رضائے الہی اور معرفت الہی نہ ہو. اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور ان کی پہچان. انسان کو پیدا کیوں کیا گیا، اس کا پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ساری کائنات بڑے بڑے مقصد بیان کیے، لیکن قرآن پاک نے 2 لفظوں کے اندر پوری زندگی کے مقصد کو بند کر دیا. فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے زندگی اور موت کا یہ نظام اس لیے چلایا ہے تاکہ وہ آزما سکے تم میں سے نیک عمل کون کرتا ہے، نیک عمل کون کرتا ہے.